آپ کا دل رونے کا چاہتا ہو نا امام کے غم میں، دل کھول کے روئے۔ باہر کبھی ہوتے ہیں تو یہ گمان ہوتا ہے پتہ نہیں ریاکاری نہ ہو جائے، سننے والا ہماری آواز سنے گا تو پتہ نہیں کیا سوچے گا اور کیا کہے گا۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل کھول کے روئے، اپنے امام کے غم کو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر منائے، اتنا منائے کہ انشاءاللہ یہ دلوں کی پاکیزگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ عزیزان محترم، جس امام کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں یہ امام رؤوف ہیں، یہ امام کریم ہے، یہ امام بہت نرم دل ہے۔ کتنے ہی واقعات کربلا کے واقعات کے اندر موجود ہیں، اس میں امام کی قلب کی عجیب لطافت نظر آتی ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سید الشہداء لشکر ہر کے سامنے آئے۔ ہر کی اسائنمنٹ یہ تھی کہ انہوں نے امام حسین کا راستہ روکنا تھا، سید الشہداء کا راستہ روکنا تھا۔ ہر ایک موقع کے اوپر سامنے آئے، جب امام کے سامنے آئے تو مخالف بن کر آئے، دشمن بن کر آئے۔ سید الشہداء نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر آیا ہے، پوچھا کیا کام ہے؟ کہا ہم آپ کا راستہ روکنے آئے۔ دشمنی کا اظہار بھی کر دیا نا، مخالفت بھی دکھا دی نا، لیکن امام نے موضوع تبدیل کر دیا۔ امام نے ہر کی طرف دیکھا، ان کے لشکر کی طرف دیکھا، کہا ہر کیا پیاسے ہو؟ تم لوگ پیاسے ہو کیا؟ ہر نے کہا ہاں مولا ہم پیاسے، ہم آپ کا راستہ روکنے کے لیے نکلے ہیں لیکن ہمیں راستہ نہیں مل رہا تھا اور ہم پانی نہیں لے سکے، اور ہم اس وقت پانی کے بغیر ہم لوگ پیاسے ہیں۔ دشمن ہے لیکن پیاسا ہے۔ سید الشہداء نے گویا بات کو ختم کر دیا، کہا اب بات بعد میں ہوگی، پہلے ہم تمہیں پانی پلائیں گے۔ یہ ہے سیرت اہل بیت اطہار، یہ ہے قلب رؤوف، یہ رحیم قلب ہے۔ کہا ہم تم دشمن ہو نا، ہمارا راستہ روکنے آئے ہو، یہ باتیں بعد میں کریں گے، پہلے پانی پلائیں گے۔ امام کے لشکر میں جو لوگ تھے ان کی تعداد بہت کم تھی۔ بھئی یہ جو ہر کا لشکر تھا یہ تقریباً 1000 لوگ تھے، امام کے لشکر میں تو شاید 200 بھی نہیں تھے۔ امام کے پاس کتنا پانی تھا؟ بہت کم پانی تھا اس 1000 لشکر کی ضرورت کو پورا کرنے کے مقابلے میں۔ تو امام نے کہا ہم تمہیں پانی پلائیں گے۔ تو امام کے لشکر میں کوئی آیا اور اس نے کہا کہ مولا اگر اس 1000 کے لشکر کو پانی پلانا ہے ہم نے تو پھر تو ہمارے پاس پانی ختم ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، پانی پھر بھی پلائیں گے۔ یہ علی کے بیٹے ہیں نا۔ مولا امیر المومنین کی سنت کیا تھی؟ کیا دشمن سے پانی روکا تھا؟ نہیں، دشمن نے پانی روکا تھا، علی نے پانی نہیں روکا تھا۔ امام حسین نے بھی وہی کیا، کہا ہم اپنا پانی دیں گے ان کو، شاید میرے بچے پیاسے رہیں گے، ان کو پانی ضرور دوں گا۔ سید الشہداء نے سب کو پانی پلایا۔ یہ تو خود ایک اچھا پوائنٹ تھا، لیکن اس کے بھی آگے ایک واقعہ چھوٹا سا ہے۔ سید الشہداء اپنے لشکر کو حکم دیتے ہیں کہ سب کو پانی پلائیں، سب لوگ پانی پلا رہے تھے۔ سید الشہداء خود ایک جگہ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ہر کے لشکر میں تھا جو اسی پیاسے لشکر میں ساتھ تھا، لیکن اس کے اوپر پیاس اتنی غالب آئی، اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ وہ چل نہیں پایا اور وہ زمین پہ گر گیا۔ وہ زمین پہ گر گیا اور وہ، اب آپ ذرا تصور کیجئے، اتنی سخت گرمی کے عالم میں ریت کے اوپر وہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا تاکہ میں کسی طرح لشکر کے پیچھے چلتا رہوں اور میں کہیں ایسا ہی یہاں پہ مر نہ جاؤں۔ تو وہ اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا تھا، تو کہتا ہے کہ میں نے دور سے دیکھا جیسے میرے لشکر کو پانی مل گیا ہے، پانی پی رہے ہیں۔ تو کہنے لگا میں نے اور تیز بڑھنا شروع کیا، لیکن میں کچھ دیر اور تھوڑا فاصلے پہ رہ گیا تھا تو میری ہمت ختم ہو گئی، میرے جسم میں سے جان گویا نکل گئی۔ اب کہنے لگا میں نے چلانے کی کوشش کی لیکن میرے گلے سے آواز ہی نہیں نکلی۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ زندگی میں کبھی بھی پیاس کے اس درجے پہ نہیں آئے ہوں گے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا حالت ہوتی ہے، لیکن اس نے کہا میرے ساتھ ایسا ہوا۔ تو کہنے لگا مجھے لگا کہ میری جان نکل گئی، اب میں مر جاؤں گا اور میں تو آواز بھی نہیں دے پاؤں گا، کوئی مجھے نہیں دیکھ پائے گا اور میں یہیں بھوک اور پیاس سے مر جاؤں گا۔ تو کہنے لگا میں نے دور سے دیکھا کہ امام حسین ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا میں نے اسی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا میں نے احساس کیا جیسے انہوں نے بھی میری طرف دیکھا اور
جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں پر ہے اور وہ پیاسا ہے اور وہ زمین کے اوپر ہے، تو اب امام حسین نے کیا کیا؟ امام حسین نے خود پانی کا ظرف اٹھایا، شاید کوئی مشق تھی، خود اٹھائی اور اس کے بعد چلے اس پیاسے کو پانی پلانے کے لیے۔ خود امام تشریف لائے اس پیاسے کے پاس اور اس کو پانی پلانے کے لیے کہا کہ تم یوں ہاتھ پھیلاتے ہیں نا پانی پلانے کے لیے، تو اس نے ہاتھ پھیلائے، امام نے پانی ڈالنا چاہا، اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، اتنا یہ بیچارہ ضعیف اور کمزور ہو گیا تھا، اس کے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، ہاتھوں کو جوڑ نہیں پایا اور پانی گر گیا۔ جب پانی گر گیا تو یہ ڈرا کہ امام کہیں چلے نہ جائیں۔ امام نے کہا تسلی رکھو، میں تمہیں پانی پلا کے جاؤں گا، اور تمہارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، منہ کھول لو، ذرا سا منہ کھولو تاکہ میں تمہارے منہ میں پانی ڈال دوں۔ امام نے اس کے منہ میں پانی ڈال دیا۔ جب یہ پانی پی رہا تھا تو امام اس کو تسلی دیتے رہے، کہا آہستہ آہستہ پیو، آہستہ آہستہ پیو، میں تمہیں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا۔ بس عزیزو، یہ تو آپ نے سن لیا نا کہ امام حسین نے اپنے دشمن کو پانی پلایا۔ اب اگلا جملہ میں آپ کو کیا سناؤں؟ جس نے اپنے دشمن کو پانی پلایا، چند دنوں کے بعد وہ علی اصغر کو ہاتھ میں لے کر کھڑا تھا کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو پانی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ یہ امام حسین قلب رؤوف، اور امام نے جن کو پانی پلایا تھا وہی آج شمشیریں لیے کھڑے ہیں کہ ہم لشکر پہ کسی کو پانی نہیں لینے دیں گے، اور امام حسین کے بچے العطش العطش کر رہے ہیں۔ اور یہ لشکر جس نے روکا تھا اس کا سردار کون تھا؟ اس کے سردار حر تھے۔ شب عاشور آئی، جب بچوں کے العطش العطش کی آوازیں آئیں تو حر کی وجود کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، لرزہ طاری ہوا۔ اور وہ لرزہ کیوں طاری ہوا؟ وہ یہ کہ حر بار بار اپنے آپ سے کہہ رہے تھے میں ہوں جس کی وجہ سے اولاد فاطمہ پیاسی ہے۔ اپنے آپ سے ڈر رہے تھے کہ کل مجھے بی بی کے سامنے کھڑا ہونا ہے شفاعت کے لیے، میں کس منہ سے کھڑا ہوں گا؟ اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ہرگز اس لشکر کفر کا ساتھ نہیں دوں گا، میں امام حسین کا ساتھ دوں گا۔ حر چلے سید الشہداء کی سمت، اور جب چلے تو بڑے عجیب انداز میں چلے۔ کوئی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ حر نے اپنے لڑکے سے کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میرے اندر طاقت نہیں ہے اپنے امام کا چہرہ دیکھنے کی، کیونکہ میں ان کا مجرم ہوں، میں ان کی آنکھوں کے سامنے کیسے جاؤں، اور میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دو اور ایک مجرم کی طرح امام کی خدمت میں لے چلو، شاید وہ مجھے قبول کریں۔ اور امام کی خدمت میں پہنچے، اور امام تو کریم ہیں، امام کریم ہیں۔ جب تشریف لائے امام نے بلند کیا اور حر کو قبول کیا اور فرمایا کہ تمہاری توبہ قبول ہے۔ اب حر نے اپنی جان نثار کرنی ہے، حر نے اپنی قربانی دینی ہے۔ ایک موقع آیا کہ جب حر نے سید الشہداء سے کہا کہ اے مولا میں قربانی دینا چاہتا ہوں، میں اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں، تو حر کو اجازت ملی۔ حر نے پہلے اپنے لڑکے کو بھیجا، حر کے گویا صاحبزادے گئے، انہوں نے معرکہ کیا، وہ زمین کے اوپر گرے، اور حر گئے گویا اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانے کے لیے۔ سید الشہداء نے فرمایا اے حر، تم لشکر یزید کو چھوڑ کر آئے ہو، تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی، تم نے اپنے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، تم نے توبہ کی اور تم نے معافی مانگی، ہم نے سب کچھ قبول کیا۔ یہ سب جو تم نے کیا بہت بڑا کام تھا، لیکن حر جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا یہ بہت سخت کام ہے۔ حر تمہارے جوان کا لاشا میں اٹھا کر لاؤں گا۔ عزیزو، سلام ہو اس امام کے اوپر جو حر کے جوان کا لاشا اٹھا کر لایا، اور جب اس کا جوان زمین پر تھا تم
گویا اپنے بچے کے لاشے کو کیسے اٹھائے، امام پر ہمارا سلام ہو، ان کی مظلومیت کے اوپر ہمارا سلام ہو۔ بس ایک موقع تھا جب حر زمین کے اوپر گرے، اپنے امام کو ندا دی، امام تشریف لائے اور حر کو دیکھا کہ زخم کی حالت میں ہے تو حر کے پیشانی کے اوپر ایک رومال باندھ دیا، ایک رومال باندھ دیا۔ حر اپنے فخر مستقبل کی طرف روانہ ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ بس آخری جملے اگر عرض کروں، کوئی ایرانی بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ اگر حر کے سر پر وہ پیشانی کے اوپر رومال ہے تو وہ رومال مجھے چاہیے ہے۔ گویا قبر کو نبش کیا گیا اور وہ رومال نظر آیا اور اس رومال کو اس نے لینے کی کوشش کی تو اس میں سے خون کا دھارا ایک بار پھر بہنے لگا، اور لوگوں نے بتایا کہ دیکھو امام حسین نے اس کو یہ رومال تحفے میں دیا ہے، تم اس سے واپس نہیں لے پاؤ گے۔ اب مجھے نہیں معلوم وہ رومال کس کا رومال تھا، آیا بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا کوئی دیا ہوا تحفہ تھا؟ لیکن بس مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اگر حسین کسی کو نواز دیں تو کوئی اس کو محروم نہیں کر سکتا۔ تو عزیزو، ہم امام کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں اور امام حسین سے کہتے ہیں اے مولا، آپ کے فقیر آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان فقیروں کو اپنی دست شفقت سے نواز دے، ہمیں اور ہمارے مرحومین کو ایک اپنی جوار رحمت نصیب فرمائیں، اور اپنے مولا سے درخواست کرتے ہیں مولا سید الشہداء ہمیں وہ توفیق دیں کہ انشاءاللہ آپ کے فرزند کی نصرت کریں، انشاءاللہ ان کی نصرت کی راہ میں شہادت ہمیں نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔